بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خبریں ہیں دو بلکہ تین آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تازہ ترین وائرل ویڈیو ہے، وہ گردش کر رہی ہے۔ اس میں کچھ ایسے مناظر ہیں جس کے باعث ہم اس کو، یہ شاید کاپی رائٹ کا بھی ایشو ہو، اس کو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ یوٹیوب اس معاملے میں کافی حساس ہے، جہاں گھیراؤ، جلاؤ، مار پیٹ، توڑ پھوڑ والی ویڈیوز ہوں تو اس پر بعض اوقات آپ کو وارننگ بھی مل سکتی ہے۔ اور مجھے علم ہے کہ تقریباً ایک معمولی سی لغزش یا غلطی پر میرا چینل جو ہے وہ 1 سال تک، یہی چینل جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، سسپینڈ رہا۔ ابھی بھی 1 فروری کو یہ دوبارہ مانیٹائز ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ اس چینل پر کافی محنت کی گئی ہے۔ خیر، وہ وائرل ویڈیو یہ ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جو حملہ کیا گیا تھا 9 مئی کو، اس حوالے سے کچھ نئے مناظر، نئے چہرے جو ہیں وہ اس میں شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو پہلے مارکیٹ میں نہیں تھی۔ جس طرح آپ نے تھمبنیل پر پڑھا کہ ایک بہت بڑی گرفتاری، بہت سی گرفتاریاں اور ایک بہت بڑی گرفتاری 9 مئی کے حوالے سے عمل میں لائی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو نئی ویڈیو ہے، اس کے منظر عام پر آنے کے بعد، یا ممکن ہے اس سے پہلے، کیونکہ اداروں نے، سیکیورٹی حکام نے یا خفیہ ایجنسیز نے یہ ویڈیو تو آبویسلی دیکھی ہوگی، نادرا سے اس کی تصدیق کروائی ہوگی اور بہت سے مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ گرفتاریاں تو جاری ہیں اور الیکشن میں ویسے بھی پی ٹی آئی کو بقول پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے، لیکن آج ایک اور بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور وہ گرفتاری ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی۔ 9 مئی کے واقعات بالخصوص جی ایچ کیو یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر، فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چند روز پہلے یعنی آج 9 مئی کو عمران خان کو عدالت میں طلب کیا تھا، لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ البتہ اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر راولپنڈی کی جو آرے بازار تھانہ ہے، وہاں کی پولیس نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اس کی استدعا کی۔ جج جو ہیں اعجاز، جو اس انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے یہ استدعا مسترد کی اور پولیس اہلکاروں کو یا پولیس حکام کو یہ ہدایت کی کہ وہ عمران خان آلریڈی جیل میں ہیں، وہ وہاں جا کر ان سے تفتیش کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ عمران خان تو پہلے ہی گرفتار ہیں، جیل میں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک سوچ ہے یا ایک منصوبہ بندی کہہ لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ایک سائفر کیس میں ضمانت ہوئی تھی اور عمران خان کی ضمانت ہوئی تھی۔ عمران خان ایک اور کیس میں پہلے سے گرفتار تھے، تو وہ جو نیب والا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو اب اگر نیب والے کیس میں بھی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اب وہ ایک اور کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یعنی 9 مئی جی ایچ کیو پر حملے میں جو ان پر جو الزامات ہیں کہ ان کی ایما پر وہ ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جو اس میں بھی جسمانی، جو جی ایچ کیو پر حملہ تھا اس میں بھی جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا۔ بعد ازاں ان پر 11 یا 12 مقدمات اور درج کر لیے گئے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، نئی منتخب حکومت نہیں آ جاتی، اس وقت تک عمران خان کی رہائی
ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ کابینہ نے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی ہے اور اس کو 14 دن کا ٹاسک دیا ہے کہ آپ جناب ان 14 دنوں کے اندر آپ رپورٹ پیش کریں کہ جی یہ 9 مئی کے واقعات کے محرکات کیا تھے، سہولت کار کون تھے، تاکہ کابینہ کی منظوری حاصل کی جائے۔ اور اس حوالے سے جو ہیں وہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نگراں حکومت یہ رپورٹ مرتب کرے گی اور اس کے بعد اس رپورٹ پر عمل درآمد کرنا وہ آئندہ جو منتخب حکومت ہوگی وہ اس کا کام ہوگا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں دن بدن کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور کیس جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نیب ایک اور ریفرنس کی تیاری میں ہے اور 2-4 دن میں عمران خان کے خلاف ایک اور توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور ریفرنس دائر کیا جائے گا جس کی تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ اور بھی 1-2 خبریں ہیں۔ فرد شہزادی عرف فرا گوگی مرزا شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے حوالے سے، ان کی جائیدادوں کے حوالے سے، جائیدادوں کی تفصیلات جو پاکستان میں جو نیب نے جن کی تحقیقات کی ہیں تو وہ تو میرے جیسا بندہ تو ششدر رہ جاتا ہے کہ ایک خاتون کے نام پر جو کہ چند سال پہلے ایک عام سی خاتون تھی، اب اس کے پاس کروڑوں اور اربوں کے اثاثے، جائیدادیں اور گاڑیاں ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، روپوں میں، اور پتہ نہیں وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے، وہ کون سا جادو کا چراغ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک خاتون اس طرح بڑے قلیل عرصے میں، بڑی قلیل مدت میں، اور خاص طور پر جو اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے وہ وہی جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا کہ اس قدر امیر ہو سکتی ہے ایک خاتون۔ بہرحال پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ممکن ہے، بس آپ کے کنیکشن اچھی جگہ پر ہوں۔ اور بہت سے پاکستان میں بلینئر ہیں جنہوں نے 2-4-5 سال میں اربوں روپے کمائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کس کس کا نام لیا جائے۔ لیکن ہمارے سیاستدان ویسے بھی بدنام ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سیاستدانوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ سیاستدان کا تعلق خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، اور جب تک عوام سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے، ذاتی پسند ناپسند سے بالا ہو کر ایک واقعی امانت دار شخص کے حوالے ووٹ کی امانت نہیں کریں گے، ایک باکردار شخص کے حوالے ووٹ کی امانت نہیں کریں گے حوالے، تو یہ اسی طرح ہمارے حالات رہیں گے۔ تو ضروری یہی ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس میں میری تو درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ جو شخص اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باکردار ہے، وہ بدعنوان نہیں ہے، وہ رشوت خور نہیں ہے، وہ کمیشن نہیں لیتا، وہ آپ سے دھوکہ نہیں کرے گا، اس کی شخصیت جو ہے وہ جب آپ کو ریپرزینٹ کرے گا قومی اسمبلی میں تو آپ کو فخر ہوگا، تو ایسے امیدواروں کا چناؤ کریں چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق پر رکھ کر اگر کریں گے تو یقین کریں یہ عین عبادت تصور ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔